نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی برکت سے، اس کی عنایت سے رحمت رمضان پروگرام میں حاضر ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جس ٹائٹل کے ساتھ اللہ رب العزت نے جن خوش نصیب لوگوں کو مخاطب کیا ہے، مخاطب ہوئے ہیں، جن سے اللہ رب العزت نے، وہ مخاطب ہے، کلام کرنے والا ہے، جن کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے رمضان المبارک میں، وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں، ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے فرمایا المسلمین والمسلمات، پھر فرمایا مومنین مومنات، پھر کچھ قانتین و قانتات، فرمایا کچھ سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں، پھر فرمایا صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، پھر فرمایا والخاشعین، اور اس سے ڈرنے والے، والخاشعات، اور اس سے ڈرنے والیاں، پھر اسی طرح والصائمین والصائمات، روزے دار اور روزے رکھنے والیاں، الی آخر الآیہ۔ تو یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ ہم سارے کام رمضان کریم میں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ یہ رمضان کا ایسا بابرکت مہینہ ہے، اور خاص طور پر جو آخری عشرہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو اللہ رب العزت نے ایک کوالٹی بھی بیان کی ہے، یہ ویسی نظر سے چیز گزری ہے تو میں نے سوچا عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے جس جگہ فرمایا کہ ذکر کرنے والے، ساتھ ہی فرمایا ذکر کرنے والیاں، یعنی النساء، جو مائیں بہنیں ہیں، ان کو بھی جو ہے اللہ رب العزت نے اس میں مینشن کیا ہے کہ جس طرح مردوں تم روزے رکھتے ہو، اسی طرح میری پیاری بندیاں جو ہے، جو میں نے عورتیں بنائی ہیں، وہ بھی روزے رکھتی ہیں، جس طرح تم صدقات کرتے ہو وہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ہے، خواتین و حضرات، مرد و خواتین دونوں کو مخاطب کیا ہے۔ اب اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی، اور اس سے بڑا لقب کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت خود جو ہے اپنے پیارے بندے ہوں یا بندیاں ہوں، مرد و عورتیں ہوں، سب کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا اور ان کی تعریف کی ہے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا کہ والذاکرین اللہ والذاکرات، جو ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرتی ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ ساری چیزیں بیان کر کے آگے فرمایا کہ ان کے لیے جو اجر ہے وہ بڑا بے حساب ہے،
اور مغفرت بھی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ کام کرنے سے جو ہم رمضان میں عبادتیں کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی روزے میں ہے، کوئی صدقات دے رہا ہے، کوئی اس کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر کے رو رہا ہے، کوئی اس کی بارگاہ میں آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہا رہا ہے، کوئی اپنی زبان کو تلاوت کلام پاک سے تر کیے ہوئے ہے، کوئی غریبوں اور فقراء کی مدد کر رہا ہے، کوئی تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کا کلام سن رہا ہے، سنا رہا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہے، ان سارے جو ہم کام کر رہے ہیں ان کا اجر بہت عظیم ہے۔ تو اس لیے ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام بھی کرنے چاہیے روٹین سے ہٹ کر، تاکہ یہ جو رمضان کا سیل والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے اور آوازیں دے کر لگا رہا ہے کہ کوئی ہے جو ان کو لے جائے، کوئی ہے ان کا طالب جو ان کو حاصل کر لے، ہمیں ان چیزوں کو بھی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے نالج کو انکریز کرنا چاہیے، اپنے نالج کو بڑھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی وہاں پر رکا نہ رہے بلکہ اپنے آپ کو امپروو کرے، اور یہی ان لیکچرز کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کچھ نئی چیز سیکھ کر یا کچھ بھولی ہوئی داستان ان کو یاد کر کے، ان کی جو ہے یاد کو تازہ کر کے پھر ہم اسی رستے پر آ جائیں، اسی چیز کو اپنے دل میں پھر گامزن کر کے پھر اللہ رب العزت کی جو قرب کی منزل ہے اس کو پانے کی، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین محترم، جس چیز پر ہماری آج بات ہوگی، سب کو پتہ ہے کہ یہ اعتکاف کے ایام ہیں، رمضان کا آخری عشرہ ہے، بڑی عظیم برکتوں والے دن ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ایک اگلا قدم جو مومن کی تلاش جس چیز کو رہتی ہے وہ ہے لیلۃ القدر، یعنی آخری عشرہ ہے، ویسے ہی برکتوں والا ہے، لیکن اس میں بھی پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات عطا کر دی ہے کہ جو بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور جس کا بیان ہم آگے کریں گے۔ تو یہ جو چیز ہے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی باتیں سنی ہوں گی آپ نے، ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا، اور اگر کچھ بات اچھی لگے انشاءاللہ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سیکھ کر اس کو اپنے دل میں بسا لیں اور کوشش کریں کہ یہ جو رحمتوں والا دن آ رہے ہیں یا ہم جن سے گزر رہے ہیں، تاکہ ان سے آدمی لالچی بن کر دنیا و آخرت کی چیزیں طلب کر لے۔ دینی تو اللہ رب العزت نے ہے، جو بھی اس سے مانگیں گے، تو اسی لیے ہم نے یہ کوشش کرنی اور اس نیت سے ان چیزوں کو سننا ہے۔ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے، چونکہ آج راتیں یعنی طاق آ رہی ہیں، کوئی آج 25ویں کسی کی ہوگی، کسی کی کل ہوگی، تو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری سورت اتاری ہے۔ اب جس چیز کا ذکر اللہ رب العزت قرآن میں کر دیں، اگر وہ ایک اشارہ ہی دے دیں تو اس اشارے پر بھی اگر غور کر لیں، اس اشارے کو بھی اگر تلاش کرنا شروع کر دیں، اس پر ریسرچ کرنی شروع کر دیں، تو وہ کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، یعنی انتہا مل ہی نہیں سکتی اس چیز کی اگر صرف اللہ تعالیٰ ایک اشارہ دے دیں۔ مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والتین والزیتون، کہ مجھے زیتون کی قسم ہے، اور والتین مجھے فگز کی، انجیر کی قسم۔ اب یہ اللہ رب العزت نے یعنی ویسے یعنی نعوذ باللہ یعنی ویسے یہ الفاظ نہیں آ گئے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس بک کا اوتھر ہے، اللہ رب العزت کا اپنا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اور یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ لا ریب ہے، کوئی اس میں شک ہے ہی نہیں۔ اب ان
جو قرآن پاک کی آیات ہیں، ہر ایک آیت اس کا ایک اپنا مقام ہے، اس کی ایک اپنی اسپیسیفک جگہ ہے جہاں پر یعنی جس طرح ہار کہ میں موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی ایک ردم ہوتا ہے، ان میں ایک تناسب ہوتا ہے، ایک اس کا ایک حسن بپا ہوتا ہے یعنی اس کے ردم میں، اور جو اس کی لڑیاں پروئی ہوتی ہیں، اگر ایک بھی موتی اس سے نکال دیں تو سارا ہار جو ہے موتیوں والا بھرا ہوا وہ بالکل اس میں ایک کمی لگتی ہے کہ نہیں اس میں کچھ کمی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے والے کو پہلے فرمایا لا ریب فی، کہ آؤ تلاش کرو اس میں ریب، تمہیں کبھی کوئی بھی اس میں کمی نہیں ملے گی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت دیکھیں، اگر میں اگر کوئی کتاب لکھوں یا آپ کوئی کتاب لکھیں تو آپ اس میں کوشش کریں گے کہ ایسی اچھی اچھی باتیں لکھیں، اچھی اچھی چیزیں لائیں اور ان چیزوں کو منشن کریں جو ریڈر ہو اس کو بھی بینیفیشل ہو، اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور جو آپ کے علم کو جاننا چاہے، جو آپ کی شناسائی حاصل کرنا چاہے، جو آپ کے ساتھ تعارف لینا چاہے تو اسے بھی پتہ ہو کہ اچھا یہ اس کی کتاب ہے تو اس کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جو قرآن کو پرویا ہے ان پیاری جو ہے موتیوں کی طرح بیوٹیفل آیات کے ذریعے، تو ہر ایک آیت کی اپنی جگہ ہے اور اس کا ایک اپنا حسن ہے۔ اس حسن میں سے یہ ہے والتین، اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے کہ مجھے والتین کی قسم، مجھے زیتون کے تیل، زیتون کی قسم۔ اب یہ جو اس نے قسم کھائی ہے اس نے اشارہ دیا ہے۔ اب اس اشارے کو کوئی نیوٹریشن لے لے، کوئی ڈائٹیشن لے لے، کوئی سائنٹیفک پہلو اس سے لے لے، کوئی ڈاکٹر اس کو اٹھا لے تو وہ قیامت تک ریسرچز کرتے رہیں گے، اس کے فوائد حاصل کرتے رہیں گے، اس سے بینیفٹ حاصل کرتے رہیں گے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ریلیونٹ چیز رہے گی۔ وہ ریلیونٹ کیوں رہے گی؟ چونکہ قرآن ہے اور قیامت تک اس کی تبلیغ جاری ہے اور جاری رہے گی۔ جس طرح خاتم النبیین ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات خاتم النبیین ہے ہمیشہ کے لیے، اسی طرح کتاب بھی خاتم الکتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب اور تو آنی نہیں۔ اب اس کی جو ریلیونسی ہے، اس کی وہ جو اس سے اٹیچ ہونا چاہے گا، چاہے اس صدی میں ہو، جو قیامت تک جو بھی صدیاں آئیں گی، سب کے لیے یہ جو ہے بینیفیشل ہوگا۔ تو بات عرض میں کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے صرف ایک اشارہ دیا ہے، ایک قسم کھا دی ہے، اب لوگوں کی مرضی ہے اس پر جتنا ریسرچ کرتے رہیں، اس کو اپناتے رہیں اور بینیفٹ حاصل کرتے رہیں۔ اب یہ تھا صرف ایک اشارہ۔ اب دوسری طرف لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری سورت اتار دی ہے۔ اب وہاں پر تھا ایک اشارہ، ایک لفظ تھا، اب یہاں پر پوری سورت ہے، تو جب اللہ رب العزت نے پوری سورت جو اتاری ہے تو اس کا اپنا مقام کیا ہوگا، اور اس کی جو ویلیو ہے، جو اللہ رب العزت اس کی ایک جو ہے حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، یا ہماری جس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ اب اگر انسان ہو، پھر اس کے دل میں ایمان کا چراغ بھی جل رہا ہو، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ہو، اور پھر وہ روزے بھی رکھنے والا ہو، روزے دار بھی ہو، تو پھر جب ہم اس صورت پر غور کریں گے تو یقین جانیے اس سے کیا کیا ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیسے کیسے خزانے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت ہے ان میں سے ایک حصہ ہے۔ اب اس صورت کی طرف چلتے ہیں۔ اب صورت کو جو نزول ہے اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے انکشاف کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی جو امتی ہیں ان کی زندگیوں کا مشاہدہ کرایا گیا، وہ زندگی دکھائی گئی، اور جب آقا علیہ السلام نے دیکھا، اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بھی چیز دیکھتے تو امتیوں کی فکر ہمیشہ رہتی
کہ میری امت اس سے کیا حاصل کرے گی؟ یا رب تیری رحمت ہے، کرم ہے، مجھے تو نے رحمت للعالمین بنایا ہے اور مجھے یہ شانیں عطا کی ہیں، لیکن یا رب میری امت کے لیے بھی ہمیشہ جو ہے، یعنی آقا علیہ السلام اس کھوج میں رہتے، اس تک و دو میں رہتے کہ جس طرح مجھے یہ شان ملی ہے، میری امت بھی تو کنتم خیر امتن ہے، یعنی سب سے بہترین امت ہے۔ تو ہمارے لیے آقا علیہ السلام ہمیشہ غاروں میں بھی روتے، معراج پر جائیں تو وہاں پر ہمارے تذکرے ہیں، رمضان کی بات آئے تو وہاں پر ہمارے تذکرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر راتوں کو بستر پر سوئے ہوئے ہیں تو پھر بھی دل میں جو ہے امتی امتی کی پکاریں آ رہی ہیں اور ان کی جو ہے تک و دو میں لگے ہوئے۔ اب پچھلی جو امتی دکھائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان کی تو بڑی لمبی لمبی عمریں تھیں، کوئی 900 سال کی عمر پا رہا ہے، نوح علیہ السلام کم و بیش، کوئی کتنی سالوں کی 100 سالوں کی عمر پا رہا ہے، کوئی کتنا عرصہ زندہ رہ رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب جو پچھلی امتیں تھیں ان کے تو صدیوں والی عمریں تھیں، تو مطلب کیا ہے کہ جب ان کی اتنی طویل عمریں ہوں گی تو ان کی نیکیاں بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گی، اور ان کو یعنی یہ جو موقع ملا ہے تیری قرب حاصل کرنے کا، تیری رحمتیں سمیٹنے کا، وہ تو بہت زیادہ ہے، اور میری امت یہ ہارڈلی جو ہے 70-80 سال جو ہے وہ اچیو کرے گی، یعنی ہماری جو رینج ہے یہ یہی ہے 70-80 سال۔ ہاں کوئی 100 سال کا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں واو کہ somebody reach 100 years، اور پھر اس کو اگر یو کے میں ہو تو کوئین کا خط بھی مل جاتا ہے، دا کوئین میجسٹی کا، یعنی پھر ہم خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے 100 سال کی اور میں نے یہ کر لیا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت کی ایوریج ہے وہ یہی ہوگی 60 70 80 سال۔ تو عرض کی یا رب میری امت کی عمریں چھوٹی ہیں تو کل قیامت والے دن انہیں پشیمانگی ہوگی، کیونکہ انہیں اتنا ٹائم نہیں ملا کہ اللہ رب العزت تیری جو ہے قربت حاصل کریں، تیری بارگاہ میں اچھے اچھے اعمال کر کے وہ نیکیوں والے انبار حاصل کر سکیں، تو قیامت والے دن انہیں شرمندگی ہوگی۔ اور مجھے تو نے رحمت للعالمین بنایا ہے، میری امت کو تم نے کنتم خیر بہترین امت بنایا ہے، تو بہترین وہ لگ نہیں سکتی جب قیامت والا دن ہو، دوسری نبیوں کی امتیں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں نیکیوں کا انبار لے کر آئیں، اور میری امت جو ہے وہ چھوٹی سی عمر کے حساب سے تھوڑی تھوڑی نیکیاں لا کر پیش کر لیں۔ تو ایسا نہ ہو، نعوذ باللہ، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ یعنی وہاں پر ان کو شرمندگی نہ ہو کہ تھے تو تم خیر امہ، بہترین امت تھی، لیکن نیکیاں تمہارے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ تو دیکھیے اس کہاں تک سوچ جاتی۔ تو اس لیے عرض کہ یا رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، آپ غمزدہ ہوئے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ میں آپ کی امت کو ہر سال جتنی بھی ان کی زندگی ہوگی ایک ایسی رات عطا کروں گا کہ 1000 شہر خیر من 1000 شہر، کہ صرف ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ اب کہاں ایک رات میں ہم، یعنی ایک تو کہتے ہیں وہ بائی ون گیٹ ون فری، کہ کوئی ایک چیز خریدیں تو دوسری ساتھ مفت میں مل جاتی ہے، یہاں پر یہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں پر بائی ون گیٹ 1000 فری اور مور۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کی رحمت دیکھیے کہ ہمارے لیے کیسی جو ہے نعمتیں تلاش کی اور ہمیں کیسی چیز مہیا کی۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ۔ اب ہم آتے ہیں جو بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے پوری صورت اتار دی کہ اے میرے بندو یہ جو تمہیں میں نے دی ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر ہے، سب کو پتہ ہے لیلۃ القدر ہے، لیکن اس کا اعزاز کیا ہے، وہ کیوں بڑی ہے؟ جب یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو پھر ہم کسی کی نعوذ باللہ بس ویسے ہی بیٹھ کے غیبتیں نہیں کریں گے، ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے،
یعنی سال میں اگر یہ اللہ رب العزت نے نعمت دے دی ہے، خاص طور پر جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہیں، کوئی جو ہے دنیا سے چلے گئے، کوئی نعوذ باللہ سانس نہیں لے سکتے، کوئی ڈرے ہوئے ہیں، کوئی بھٹکے ہوئے ہیں، کسی کو یعنی دین کی سمجھ نہیں ہے، یعنی کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی کفر کی وادیوں میں اندھیروں میں جو ہے دھکے کھا رہا ہے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے اور کووڈ-19 کی مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ کا شکر ہے اگر ہم سیو ہیں، حفاظت سے ہیں، صحت مند ہیں، تو ہم پھر کیوں اس کو ویسٹ کریں گے؟ یعنی ایک آدمی کو پتا ہو کہ میں بڑا لکی ہوں، میں سروائیو کر گیا، میں بچ گیا اس پینڈیمک کی جو ہے تنہائیاں جن کو ملی ہیں، اور جو اس کے نعوذ باللہ اس کی مشکلات سے گزرے، اگر ان سے پوچھیں تو وہ تو کہیں گے کہ اس سے بڑی تو نعمت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ناظرین محترم، اگر ہم یہ پروگرام سن رہے ہیں اور ہمارے سامنے یہ پروگرام آ رہا ہے اور ہم آخری عشرے سے گزر رہے ہیں اور راتیں بھی لیلۃ القدر والی مل رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جگائیں، تھوڑی سی جو ہے محنت کر لیں، تھوڑا سا لیزی پن جو ہے اس کو دور کر کے اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو یہ ایسا سودا ہے کہ اس کے اگر آپ خریدار بن جائیں تو بائی ون گیٹ 1000 فری، یعنی اتنا فائدے کا سودا ہے اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا جگا لیں۔ تو ساری بات یہ ہے، اب اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے میرے ماننے والو، اے میرے سننے والو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رات کیوں عظیم ہے۔ فرمایا سب سے پہلی اس کی جو عظمت والی بات ہے کہ جو قرآن ہے، لا ریب فیہ ہے، راہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، قیامت والے دن تک آنے والا جو بھی شخص ہے، جو بھی بندہ ہے، جو بھی انسان ہے، پوری انسانیت کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے، ایک چراغ ہے نور سے بھرا ہوا۔ اس رات میں نے آسمان دنیا پر اس کو اتارا، بیت المعمور، یعنی اللہ رب العزت نے وہاں سے اٹھا کر آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن مجید یہ منتقل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ یہ رات تھی جس رات میں اللہ رب العزت نے اس کو اتارا۔ اب یہ اس کی پہلی فضیلت ہے، اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ فضیلت جب اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اس کی شان بیان فرما رہے ہیں، تو اگر کسی کو قرآن کی شان پتہ ہوگی کہ یہ کیسا عظیم کام ہے، اور اس دن اللہ رب العزت نے اس کو چوز کیا، اس دن اللہ رب العزت نے پسند فرمایا کہ اس رات جو ہے یہ ہدایت والی کتاب ساری کی ساری اس رات کو اتاری جائے گی۔ دیکھیے اگر آپ اور ہم کچھ کام کرتے ہیں، ہم کچھ چیز شفٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہماری پیاری چیز ہو، کوئی مثال کے طور پر آپ کے پاس بہت سارا مال ہے، سونا ہے، ہیرے جواہرات ہیں، تو آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کریں گے تو آپ ہر چیز کا اہتمام کریں گے، چوروں کا بھی اہتمام ہوگا، ٹائمنگ آپ دیکھیں گے، ہر چیز آپ دیکھیں گے کہ اس دن میری یہ بڑی پریشس چیز ہے، بڑی قیمتی ہے، بڑی جس سے میری دل لگی ہے، یہ ساری محنت ہے میری، اس دن یہ ساری موو ہوگی، تو آپ اس کے لیے ٹائم بھی اچھا سا چوز کریں گے، ہر چیز کا آپ خیال رکھیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے اس رات میں اپنے پیارے کلام کو نازل فرمانا پسند فرمایا آسمان دنیا پر، تو یہ اس کی پہلی فضیلت ہے۔ اس پر باتیں ہماری اور بھی ہوں گی، لیکن چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہے آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کے جو بھی سوالات ہوں انشاءاللہ آپ دل کھول کر انہیں شیئر کریں، ہم پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سارے سوالات کے جوابات بھی دیں۔ آپ سے باتیں کر کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، اور یہ بھی رحمت والا برکتوں والا مہینہ ہے، انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں گے، آخر میں انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ رمضان کے جو آخری اوقات ہیں ناظرین محترم، جتنی سے جتنی محنتیں ہو سکیں، عبادات و ریاضات ہو سکیں، صدقہ و خیرات ہو سکیں، دوسروں کی مدد ہو سکے، انشاءاللہ ہمیں وہ بھی کرنی چاہیے۔
اس پر میں بھی آخر میں کوشش کروں گا کہ ہم اپنے موضوع کو اس طرف بھی لے کر جائیں، لیکن وہ دیکھیں گے کہ ٹائم کتنا باقی ہے. لیکن انشاءاللہ ابھی چونکہ بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اور نمبر جو ہے آپ کو ہمیشہ سامنے بھی آتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی سوالات ہو آپ بخوبی جو ہے پوچھ سکتے ہیں، اور پوچھنے بھی چاہیں. سوالات کے ساتھ ہی جو ہے آدمی کا ذہن کھلتا ہے اور دین سیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اسلام چینل اردو ہو، ان کی ٹیم ہو، یہ ساری آپ ہی کے لیے جو ہے کوشاں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیزیں آپ کو ملیں. تو ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ناظرین، بریک کے بعد اپنے پروگرام رحمت رمضان میں حاضر ہیں. بریک سے پہلے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پروگرام چونکہ لائیو ہے، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ کی جو بھی کالز ہوں، سوالات ہوں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پر ہوتا ہے، ہمیشہ آپ جوائن کریں. اور آخری اشرا ہے، ایک دوسروں کو انشاءاللہ دعا میں بھی یاد رکھنا ہے، دعا بھی ہوگی آخر میں. تو ہم چلتے ہیں. جو بات ہم نے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ آخری اشرا ہے and we need to push ourselves. You have to struggle little bit hard. Even in dunya, we have to work hard to earn something. Let's not waste this ashara, these last 10 days. Especially we need to try for Laylatul Qadr. So we need to work little bit hard, motivate ourselves. ہم نے دنیا میں بھی کوئی چیز حاصل کرنا چاہیں تو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ آفس میں جائیں، کوئی آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہیں، آپ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بغیر کام کیے کچھ دے دے. انسان کا کام ہے ہیلا کرنا، تھوڑی سی محنت کرنا، اور پھر آگے جو ریوارڈ ہوتا ہے. اگر کسی دنیا والے کے پاس آپ کچھ کام کریں گے اور وہ آپ سے خوش ہو جائے تو وہ آپ کو تھوڑی سی محنت کا پھل اور بھی زیادہ عطا کر دے گا. اور جو شخص، جو انسان اپنے رب کی بارگاہ میں تھوڑی سی محنت کر لے، اور وہ جانتا ہے کہ کس لگن سے، کس دل کی جو ہے محبت سے، دل سے ہم نے تھوڑی سی محنت کی ہے، تو کیا اس کی رحمت کیا یہ گوارا کرے گی کہ ریوارڈ بالکل یعنی ناپا اور تولا ہوا ہو؟ نہیں، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے. اور وہ ایسا رحیم ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے رمضان کا آخری اشرا ہو، لیلۃ القدر کی بھی تلاش میں آدمی لگا ہوا ہو، تو پھر ریوارڈ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے. اور جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ تھی لیلۃ القدر کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. لیکن چونکہ آپ کی کالز بھی ساتھ ہیں تو آئیے چلتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کالز اٹھاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ کار سب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے. میں نے دعا کے لیے فون کیا. میں ڈپریشن کے مریض ہوں 2 سال سے. میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا، صحت کے لیے. جی جی ضرور انشاءاللہ. کوئی دوائی وغیرہ لے رہی ہیں آپ؟ جی دوائی لے رہی ہوں، کوئی نہیں فرق پڑ رہا. اچھا، نہیں ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ. دوائی ساتھ لیتی رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے آپ کو صحت و سلامتی دے. ٹھیک ہے، مہربانی ہو. جی آخر میں انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. ناظرین محترم سب کے لیے ہوگی، چونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا اشرا ہے، اور دعاؤں کی راتیں ہیں، دن ہے، تو انشاءاللہ دعا بھی ہوگی سب کے لیے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری صورت اتاری. یہاں پر بات ہماری رکی تھی کہ وہ ایسا رب ہے کہ اپنے کلام میں کسی چیز کا اشارہ بھی دے دے تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اس نے پوری صورت اتاری تاکہ ہمیں اس رات کی اہمیت پتہ چل جائے، اور پھر ہم تاکہ لیزی نہ رہیں، تھوڑا سا کام جو ہے اپنے آپ کو تھوڑی سی محنت کر کے اپنے آپ کو جگا کر اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں.
اب فرمایا پہلا اس کا برکت لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ سب سے پہلا ورچوز جو اس نائٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ریویلڈ فل ہولی قرآن فرام بیت المعمور ٹل دا آسمان دنیا. جو پہلا آسمان ہے دا فرسٹ اسکائی، اس کو کہتے ہیں آسمان دنیا. وہاں پر اللہ رب العزت نے بیت المعمور سے پورا قرآن کو اس پر اتارا. یہ اس کی جو ہے پہلی خاصیت ہے اس رات کی. اب اس کی جو اگلی خاصیتیں ہیں وہ کیا ہیں، لیکن ایک کال کے بعد جو ہے انشاءاللہ آتے ہیں اس کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. میرا ایک سوال ہے. جی کوئی جیسے فوتگی بھی ہو جاتی ہے، ویسے بھی کبھی روتے ہیں، کو آنسوؤں سے وضو تو نہیں ٹوٹتا؟ ٹھیک ہے، آنسو بہانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کرتا ہوں اس پر آج. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. سبھی کے لیے دعا کرنا. جی ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. ماموں کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے لیے بھی دعا کرنا. جی جی ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں. جو آپ کا سوال تھا وہ بڑا پیارا سوال ہے، میں آتا ہوں اس کی طرف. تو ناظرین محترم، جو پہلی خاصیت ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو، پیارے کلام کو اس رات میں اتارا. اور ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دن چوز کیا is not an accident کہ he chosen to revere a whole holy Quran and he just did it. No, he has plan. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بیسٹ پلانر ہے. he is the best planner of the planner. تو وہ جب کسی رات کو چوز کرے گا اس کے پیچھے کتنی خاصیتیں ہوں گی، کیسی نعمتیں ہوں گی، اور کیسی عظیم حکمتیں ہوں گی. تو یہ پہلی چیز ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ یہ عام رات نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اس کو چوز کیا ہے تو کچھ سوچ کر اور اس کی اپنی شان کریمی کو دیکھ کر وہ اس نے چوز کیا ہے. تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اس نے بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ رات ہے، اس وجہ سے بھی یہ اعلیٰ ہے. آگے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب یہاں پر اللہ رب العزت سوالیہ نشان کی صورت میں ہماری توجہ دلانا چاہ رہے ہیں. اب اس نے پہلی آیت میں فرما دیا، جو ڈھونڈنے والے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، انہیں پہلے ہی پتہ لگ گیا ہے کہ کیسی عظیم رات ہے. لیکن اللہ رب العزت جس طرح کی یہ سوالیہ آتے ہیں، اور تمہیں کیا خبر ہے، اس کی شان کیا ہے، یعنی اس انداز میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے سننے والے، وما ادراکا، اور تو کیا جانے، تمہیں کیا خبر، ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ یہ عظیم رات کیسی ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا سٹیٹس اور رنگ کیا ہے. اے سننے والے غور کر، وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب اس سے آگے کیا فرمایا چلتے ہیں، لیکن آپ کی کالز ہیں ساتھ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. How are you, sir? Dear respected brother. Alhamdulillah, I'm very well. How are you? MashaAllah, first class. Laylat al-Qadr, اس طرح دی رات ہوندی ہے، or can it be any of the nights of the 10 nights? Okay. Plus, it is said that there are 7 heavens. Yeah. So, obviously, Jannat al-Firdaus is at the top. Yeah. So, what sort of people, why are there seven heavens, and what sort of class of people will go in each sort of level? ٹھیک ہے. So what are the 7 heavens and who will go there? Yeah. ہمارا مطلب ہے بھائی 7 levels of heavens ہیں جی. Yep. تے جڑی فرسٹ لیول پر ہوسی او کہڑے بندے جا سن، دوسرے لیول پر، تیسرے لیول پر، سمجھ گئے ہو نا؟ جی ہاں جی ہاں. بہت مہربانی جناب. ٹھیک ہے جناب، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جب آپ آتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نا. جی بہت شکریہ. تو میں آج کی رات کے متعلق یہی عرض کروں گی، جاگ رات نو دن قربان کر دے، کچھ لین لی کچھ گوا تے سہی، رب ہاتھ چ مول ہے پھڑی بیٹھا، مول اکھ دے موتی دا لا تے سہی،
ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਵੇਖ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪੈਰ ਤਕਵੇ ਦੇ ਸ਼ੌਚ ਪਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੱਥ ਮਲ ਨਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਤੇ ਸਹੀ ਰੱਬ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਲਾ ਤੇ ਸਹੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉਜੜੇ ਕੋਠੇ ਵੀ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡਾਹ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਖੇਤੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਔੜ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਫਜਰੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਖੂਹੀ ਚਲਾ ਤੇ ਸਹੀ ਪਹਾੜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਾਗੇ ਚ ਰੱਬ ਪਾਵੇ ਪੱਠੀ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਦੀ ਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ ਕਦਮ ਇੱਕ ਦੇ 10 ਅਜ਼ਮਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ ਕੰਡ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਨਾ ਅਮਲ ਤੋਂ ਇਲਮ ਫਜ਼ੂਲ ਰਾਨੀ ਬਿਨਾ ਅਮਲ ਤੋਂ ਇਲਮ ਫਜ਼ੂਲ ਰਾਨੀ ਕਦੀ ਅਮਲ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਨੀ ਆ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ عطا ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ खुदा हाफिज़। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपकी दुआएं उनके हक़ में और हम सब की दुआएं उनके हक़ में और तमाम मरहूमीन के हक़ में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह दुआ भी उनके लिए होगी। और बड़े प्यारे अशार आपने पढ़े और समो दिया है माशाअल्लाह दरिया को कूज़े में। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दसना चाहती हूँ अपनी तकलीफ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है, हेडेक बहुत है, बहुत वीक, बहुत ज़्यादा मैं वीक जा रही हैं। अच्छा, मेरे वास्ते कोई दुआ कोई चीज़ मैंने दसो। मैं बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ को बहुत स्ट्रेस जा रही है। मैं कोई काम नहीं कर सकती। मैं अनहैप्पी है। प्लीज नहीं, ज़रूर इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें इस काबिल समझा है, आपने हमें फ़ोन किया है। बिल्कुल मैं इंशाअल्लाह आपको एक वजीफ़ा भी बताऊंगा, अर्ज़ करूंगा और साथ आपके लिए दुआ भी होगी। और हम आपकी फ़ैमिली की तरह हैं। हम सारे जो है मुसलमान के लिए हाथ तो उठाने चाहिए, उसे कम से कम ये तो काम आ सकता है। तो डोंट फील अनहैप्पी, इंशाल्लाह वी आर हियर टू हेल्प एज मच एज वी कैन एंड वी विल प्रे एज वेल। हम आपके लिए दुआ गो भी हैं, सब मुसलमानों के लिए, सब परेशान हालों के लिए, सारे बीमारों के लिए इंशाल्लाह दुआ गो भी हैं। दुआ भी आखिर में करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, हम अर्ज़ कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान में जो सूरत उतारी है, पूरी सूरत लैलतुल क़द्र के लिए उतारी है। पहली बात, अब इस सूरत की शानें बयान हो रही हैं और सबसे पहली शान इसकी है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को उतारा। अब आगे जो बात चल रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवालिया निशान के तौर पर फरमाया कि फिर भी ए सोए हुए शख्स, अगर तू अब भी ना जागे तो मैं तुम्हें, यानी वो रहमत समझाना चाहती है कि वह मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या खबर ए सोए हुए इंसान, ए नसियान से भरे हुए इंसान, व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आगे फरमाया, फिर खुद तशरीफ़ फरमाए कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। फरमाया ये ऐसी रात है, ऐसी बरकत वाली, अज़मत वाली, हाई रैंकिंग वाली रात है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। यहाँ पर फरमाया कि 1000 महीनों से भी बेहतर, खैरुम मिन। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इशारा बयान फरमाते हैं तो मतलब क्या है कि 1000 महीनों तक ये बिल्कुल मुख्तस नहीं है कि हाँ जी 1000 महीने नहीं, खैरुम मिन अल्फ़ शहर। अब 1000 महीनों के अलावा कुछ भी आ सकते हैं, उसकी रहमत जानती है, उसकी वो आलिमुल गैब है। लेकिन हमारे लिए अंदाज़ा झंझोड़ कर हमें फरमाया जा रहा है कि खैरुम मिन अल्फ़ शहर। अब ये तो है इसकी दूसरी वर्च्यूज़, दूसरी जो है ख़ासियत है। अब तीसरा फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइका,
اب یہ اس کا اگلا جو ہے اثر ہے اس رات کی عظمت ہے، اور وہ کیا ہے کہ تنزل الملائکہ، اس رات میں ملائکہ، اب اللہ رب العزت نے پلورل کا صیغہ جو استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ، تنزل الملک کا نہیں کہا، فرمایا تنزل الملائکہ، اب یہ سارے اس کے فرشتے کروڑوں کھربوں اربوں کے حساب سے اس کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، سب کو حکم ہوتا ہے کہ نیچے جاؤ، تنزل الملائکہ، اور پھر ساروں کا مجمع لگا ہوا ہوتا ہے تو ان کے سردار پر روح فیہا حضرت جبرائیل امین وہ بھی پھر اپنا جلوہ گن، وہ بھی اپنا جلوہ فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ عالم کیا ہوگا، اب ہم اس قابل ہیں، انسان ہو، گناہگار ہو، اور جو آسمان کی چھت ہو اور زمین ہو ساری نورانی مخلوق سے بھر گئی ہو، یعنی دیکھیں اگر آپ ایک شخص کو اس کی جیسی بھی صورت ہو، وہ ڈارک روم میں ہو، اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ اب وہاں پر ہی اربوں کے حساب سے لائٹیں جگا دیں تو اس کے حسن کا عالم پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس رات میں سارے ملائکہ وہ بھی اترتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ایک کال کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہوتا ہے، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی تشریح کے ساتھ بات شروع کی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کو اللہ ہمت دے، توفیق دے، اور ہمیں بھی سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب کے لیے دعا تیار ہے۔ بیٹا مجھے ایک کوشچن کرنا ہے، نافرمان اولاد کے لیے کوئی ایسا اچھا وظیفہ پلیز بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، نافرمان اولاد کے لیے نہیں؟ تھینک یو بیٹا، یہ نافرمان اولاد کے لیے، تھینک یو بیٹا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں، میں اس پر عرض کرتا ہوں اور آپ کے سوال سے انشاءاللہ اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی وہ سارے فرشتے آتے ہیں، جبرائیل امین بھی آتے ہیں، وہ جبرائیل امین کہ اللہ رب العزت نے وہ انہیں شرف دیا ہے، یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ وہی لے کر آتے تمام انبیاء کی طرف، ان کا ایک سٹیٹس ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنا ایسے خلیفہ چوز کیا ہے جو کہ ان کے پیارے پیغامات اللہ رب العزت کے نبیوں تک پہنچاتے، اور ان کی اگر میں شان بیان کرنا شروع کر دوں پھر ہمارا موضوع اسی طرف چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر دیکھی نا وہاں پر ان کا بھی ذکر کیا، جیسا کہ قرآن کا کیا، پھر فرمایا تمہیں کیا خبر کہ یہ رات کیا ہے، پھر خود فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، قرآن اس میں نازل ہوا ہے، سارے ملائکہ بھی اس میں آتے ہیں، آگے علیحدہ فرمایا کہ میرا جبرائیل، پیارا جبرائیل وہ بھی اس رات میں آتا ہے۔ اب ایسی عید لگی ہوئی ہو، میلہ لگا ہوا ہو، سیلز لگی ہوئی ہوں، تو آدمی اس رات میں غیبتیں کر کے بس ویسے ہی ٹی وی پہ کچھ عام سی چیزیں دیکھ کر یا سوتے ہوئے اگر وہ گزار دے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا۔ ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ سستی چلتی رہے گی، چلو عید کے بعد جو مرضی ہے، ہم جس حال میں جانا نہیں چاہیے، لیکن انسان ہے چلا جاتا ہے، لیکن کم از کم ان ماحول میں تو اپنے آپ کو آدمی جگائے کہ اس کی رحمتیں وہ آسمان دنیا پر ہے، فرشتے سارے آ رہے ہیں، اور پھر فرمایا وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اور آگے فرمایا کہ ہر خیر کی بات جو ہے وہ سارا اس کا حکم لے کر آتے ہیں۔ ساری خیرات، خیر کی خیرات اس رات میں اللہ رب العزت نے عطا کرتا ہے کہ جاؤ یہ لے جاؤ دنیا پر، جو جو بھی ان کے امر ہوتے ہیں، جو جو بھی اللہ رب العزت دینا چاہے۔ اور آگے فرمایا کہ سلام، یہ اس کی اگلی جو ہے برکت ہے، فرمایا کہ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے، اسی میلہ لگا ہوا ہے اسی رحمتوں اور برکتوں میں۔ تو ناظرین محترم، یہ جو سوالات ہیں، یہ جو اس کی عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، مل کر کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کریں، اور اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے گریہ وزاری کر کے استغفار کریں،
اور اس کی جو دعا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رب اگر مجھے یا رسول اللہ اگر مجھے یہ عظیم نعمتوں والی رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک چیز، اور وہ کیا کرو؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو. جب پہلے یہ کہو کہ یا رب تو معافی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ you love pardoning, you forgiving, تحب العفو and you love pardoning. جب اس کی رحمت پیک پر آ جائے when اللہ تعالیٰ is ready to forgive then ask فاعف عنی اور اللہ forgive me, pardon me. یعنی پھر کہو جب اس کی رحمت جوش پر آئے تو اس کے بعد کہو کہ یا رب مجھے معاف کر دے. ناظرین محترم یہ رات ہے، انشاءاللہ اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اچیو کریں. چونکہ ابھی پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے تو آپ کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ ہم ان کی طرف آتے ہیں. تو پہلا سوال تھا کہ آنسو بہانے سے وضو ٹوٹتا ہے. اگر مجھ سے کہیں کہ وضو ٹوٹتا ہے، میں کہوں گا کہ وضو ٹوٹتا نہیں بلکہ اور بھی زیادہ کامل ہوتا ہے. اور خاص طور پر اگر یہ آنسو جو ہے اپنے رب کی محبت میں اور اس کے خوف میں، اس کی خشیت میں اگر بہائے جائیں تو اس سے وضو اور بھی کامل ہوگا. ایسے وضو نہیں ٹوٹا کرتے. تو آپ بے شک جو ہے آپ کا وضو رہے گا. اور اس وضو کا مقام ہی کیا ہے؟ یعنی جس میں اللہ رب العزت یہ توفیق دے دے کہ اس کی بارگاہ میں آنسو گر جائے تو اس سے نہیں ٹوٹتا. دوسرا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں. دیکھیے اس میں مختلف علماء کے قول ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. بہرحال زیادہ کا جو یعنی سوچ ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہے، لیکن صرف 27ویں کو نہیں، یہ 21 کو بھی ہو سکتی ہے، طاق راتوں میں ہے. تو یہ اس لیے ہم نے حدیث میں جو اس کا ذکر ہے وہ ان طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈنا ہے. اس کی کافی تفصیلات ہیں، پھر وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. دوسرا آپ نے کہا تھا کہ 7 جنتیں کیوں ہیں اور کون کون ان میں رہے گا؟ جس نے جتنی محنت کی ہوگی وہ اتنا زیادہ اجر پا لے گا. بس اس کو the short answer is this. 7 جنتیں ہیں. دیکھیے دنیا میں بھی اگر ہم کسی کو دیکھیں تو ہمارے لیول ہوتے ہیں کہ یہ اس گریڈ کا افسر ہے، یہ اس گریڈ کا افسر ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ کسی نے پڑھائی تو پہلے گریڈ کی ہو اور اس کو کہیں کہ اچھا اس کو 7ویں گریڈ پہ بٹھا دیں تو یہ ملک چلانے لگ پڑے. تو ایسے نہیں ہوتا، یعنی وہ درجات ہوتے ہیں. اسی طرح جنت میں بھی جس نے دنیا میں جتنی محنت کی ہوگی، جس قسم کی محنت کی ہوگی، اس قسم کی اسے جنت عطا کی جائے گی. اگلا سوال تھا، سوال نہیں بلکہ دعا کی التجا تھی کہ آپ انہیپی ہیں. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ ہمیں قابل سمجھا، آپ نے شیئر ہوئیں، تو ہم آپ کے لیے دعا بھی ابھی کرتے ہیں. دوسرا کہا تھا کہ نافرمان اولاد کے لیے کوئی وظیفہ کہہ دیں. نافرمان اولاد کے لیے وظیفہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ان کی باتیں سنیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور چلڈرن. ان سے باتیں کریں، ان کے فرینڈشپ ان کے ساتھ جو ہے وہ قائم کریں، دوستی کریں. ایسے نہیں ہوتا کہ یعنی خاص طور پر اگر ہم UK میں ہیں تو ایسے نہیں کہ ڈنڈے کے ساتھ جو ہے یعنی سختی کے ساتھ وہ کبھی نہیں مانیں گے. پہلی بات تو یہ ان کو آپ ایکسپلین کریں، ان کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے، آرام سے ایکسپلین کریں، پروفیشنل ہیلپ بھی سیک آؤٹ کریں. اور ساتھ اگر وظیفہ چاہتی ہیں تو وظیفہ یہ ہے کہ شروع میں درود پاک پڑھیں، آخر میں بھی درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں طاق مرتبہ اوڈ نمبرز جو ہے یعنی اس میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آخری 2 سورتیں پڑھیں اور یہ ان پر جو ہے دم کر دیں. چونکہ یہ شرین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، اور اس میں اور بھی کافی برکتیں ہیں. تو درود اول و آخر اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ اینڈ لاسٹ 2 سورز یہ دم کر دیں. اگر کوئی بیمار ہے جو سن رہے ہیں تو وہ بھی ان کو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس میں بڑی برکات ہیں. بہت سی آزمائشوں سے، بیماریوں سے اللہ رب العزت ان کے ساتھ جو ہے شفا عطا فرماتے ہیں. ناظرین محترم، چونکہ ابھی پروگرام کا اختتام ہے، آخر میں دعا گو ہوں. پتہ نہیں اگلا رمضان کس کو نصیب ہوگا اور پروگرام کس کا جو ہے نصیب ہوگا. تو آئیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین یا حکم الحاکمین، ہمیں یہ جو رحمت رمضان تمہیں عطا کی ہے، یا اللہ ہمیں رمضان میں جو بھی عبادت کی ہیں انہیں قبول و منظور فرما، جو بھی صدقہ و خیرات کی ہیں، اور آگے جو رمضان کی کچھ ساعتیں باقی ہیں، کچھ دن باقی ہیں، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان میں محنت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما.
جو بھی بیمار ہیں، ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، سب کی ہر قسم کی مشکلات مصیبات کو دور فرما یا رب۔ یہ لیلۃ القدر کے بھی ایام ہیں، ہم نے اس کی بھی شانیں سنی ہیں، بیان کی ہیں، قرآن کی شانیں ہیں، رمضان کی شانیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں یا رب۔ تیری رحمت اس مہینے میں آخری عشرے میں اور بھی جوش پر ہے، اس رحمت کے صدقے یا رب سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کو حاسدین کے حسد سے بچا، سب کی گھر میں برکتیں عطا فرما، تمام کی اولادوں کو نیک و صالح بنا اللہ، ہم سب کو خیرات بانٹنے والا بنا دے، دوسروں کو ہماری اذیتوں سے محفوظ فرما، اور ہم سب کے گھروں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ جو سامعین و ناظرین اپنے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا رب اپنے رحمت کے صدقے انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما یا رب۔ ہمیں دنیا کی بھی محنت، دنیا کے لیے بھی محنتیں عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت کے لیے بھی ہمیں ان پاک برکات والی رحمتوں کے ساعتوں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس قسم کی رحمان کی رحمتیں ہمیشہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔